ڈاکٹر لیس محمد لال محمد مکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد وعلیکم للہ رب السلام۔ العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رئیس سیمینار، مہمان خصوصی، علماء کرام، دیگر سامعین حضرات، اس سیمینار میں مجھے برادر مکرم محمد عزیر شمس صاحب سے متعلق ایک تاثراتی تحریر پیش کرنی ہے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، آہ برادر مکرم محمد عزیر شمس اب ہمارے درمیان نہ رہے، رحمہ اللہ رحمتا واسعتا وادخلہ فسیح جناتی۔ آپ علم و تحقیق کے آفتاب عالم تاب، تحمل و سنجیدگی کے کوہ گراں، تواضع انکساری کے پیکر مجسم، آسمان علوم و فنون کے مہر درخشاں، علوم و معارف کی چلتی پھرتی لائبریری، من جانب اللہ ذہانت و صلاحیت اور حافظہ کی متحرک تصویر تھے۔ یہ جملے جذباتی و انفعالی کیفیت کی پیداوار نہیں ہیں، بلکہ مکہ مکرمہ میں تقریباً 16 سال کی رفاقت ان کی شاہد عدل ہے۔ آپ کے اندر طلبہ کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ ہر طالب علم کے درخشاں مستقبل کے متمنی رہتے تھے۔ ہر مجلس میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ اور کچھ نہ کچھ لکھتے رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ اسی مقصد کی حصول یابی کے لیے ابتدا میں ہفتہ عشرہ میں ہم چند ساتھیوں کی آپ کے ساتھ مجلس ہوا کرتی تھی۔ میرے ترجمہ و تالیف کا کام انہی مجالس کا مرہون منت ہے۔ آپ کی تحریک پر ہی میں نے شیخ البانی کی کتابچہ وجوب الاخذ باحادیث الاحاد فی العقیدہ، شیخ محمد خلیل حراس کی الحرکت الوہابیہ اور شیخ محمد جمیل زینو کی العقیدۃ الاسلامیہ فی ضوء الکتاب و سنہ کا ترجمہ کیا۔ مؤخر الذکر کتاب کا ترجمہ آپ کے توسط سے مؤلف کی طلب پر کیا گیا اور انہی کی نگرانی میں مکہ سے 1 سے زائد بار چھپ کر مفت تقسیم ہوا۔ اس کی PDF فائل کتاب و سنت.com پر موجود ہے۔ اس کا مقدمہ شیخ عزیر صاحب نے ہی تحریر کیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالی نے دیگر کتب کی تعریب، ترجمہ اور تالیف کی توفیق بخشی۔ مذکورہ مجالس کے نتیجے میں ہند و نیپال کے اہل حدیث طلبہ پر مشتمل جمعیت البر کا وجود ہوا۔ طلبہ کو اس جمعیت سے مربوط کرنے کا کام اللہ تعالی نے میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اس میں ہر طالب علم ماہانہ کم از کم 5 ریال جمع کرتا تھا۔ دیگر دکاترہ حضرات سے بھی تعاون لیا جاتا تھا۔ ابتدا میں ان پیسوں کے ذریعہ مدارس اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بعض نادر طلبہ کی مدد کی جاتی تھی۔ کچھ تحریری مسابقے کرائے جاتے تھے، ان کے لیے موضوعات کا انتخاب آپ ہی کرتے تھے۔ مذکورہ امور کی تنفیذ کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ربط رکھنے والوں کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ بعد میں اس کمیٹی کے ایک اہم ذمہ دار مسلم یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر معین فاروقی صاحب کی طلب پر مذکورہ جمعیت کی طرف سے ایک لائبریری قائم کی گئی تاکہ خصوصاً مسلم یونیورسٹی میں بحث و تحقیق کرنے والے ضرورت پڑنے پر سلفی کتب و رسائل سے استفادہ کر سکے، نیز دوسرے لوگ بھی عموماً مستفید ہوں۔ اس کے لیے کتابیں مہیا کی گئیں۔ جامعہ اردو علی گڑھ کے بغل میں پروفیسر صاحب کا مکان تھا۔ مکان کے ساتھ ساتھ کافی وسیع خالی زمین تھی، اسی میں سے ایک حصہ آپ نے لائبریری کے لیے وقف کر دیا
اور اس پر ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ کے توسط سے لائبریری کی بلڈنگ تعمیر کی گئی۔ بحمد اللہ وہ لائبریری آج بھی کام کر رہی ہے۔ اس کے قیام و ترقی میں بھی شیخ مرحوم کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ تعلیمی سال 1984-85 عیسوی میں میرا داخلہ ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں ہوا۔ اس یونیورسٹی میں غیر عرب طلبہ کا داخلہ ابتدا میں معہد اللغت العربیہ ہی میں ہوتا ہے۔ معہد اللغہ میں 3 مستوی ہوتا ہے، ابتدائی، متوسط، متقدم۔ طالب علم چاہے تو آخری مستوی میں بھی داخلہ لے سکتا ہے، لیکن براہ راست کلیہ میں داخلہ نہیں لے سکتا۔ بہرکیف آخری مستوی میں داخلہ لیا۔ معہد اللغہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کلیہ کے انتخاب کا مسئلہ پیش آیا۔ چونکہ شریعت کے بنیادی مصادر کتاب و سنت، ان سے متعلق کتب تفاسیر و شروح احادیث، نیز کتب فقہ و اصول فقہ کو کما حق سمجھنے کے لیے عربی زبان کا اتقان ضروری ہے۔ اس لیے کلیۃ اللغہ میں داخلہ کی میری رغبت پہلے سے تھی، مگر اس رغبت کو مزید تقویت اس لیے حاصل ہوئی کہ شیخ عزیر صاحب نے بھی اسی جانب رہنمائی کی، اور وہ خود بھی کلیۃ اللغہ کے طالب علم تھے۔ یوں تو آپ کو مختلف علوم و فنون میں تبحر حاصل تھا۔ اس تبحر کا اپنوں کو تو اعتراف تھا ہی، غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ جامع ازہر مصر کے شیخ الازہر احمد ابو طیب نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے شیخ مرحوم کو اپنے یہاں سیمینار میں مدعو کیا۔ آپ نے وہاں پہنچ کر سلفیت کی بہترین نمائندگی کی، اور یہ اعتراف اس حد تک تھا کہ بسا اوقات اہم امور میں مشورے کے لیے مرحوم کو فون بھی کرتے تھے۔ لیکن فن عروض میں آپ کو حد درجہ کمال حاصل تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعر کو پڑھتے ہی اس کے بحر کی تعیین کر دیتے تھے، تختی کی انہیں قطعاً ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میرے دکتورا کے رسالے میں، جو شعبان آثاری کی بڑی کتاب الہدایہ فی شرح الکفایہ کے ایک حصہ کی تحقیق و دراسہ پر مشتمل تھا، سینکڑوں اشعار تھے جنہیں میں نے ایک کاپی پر لکھ رکھا تھا۔ ایک مجلس میں شیخ کے ساتھ بیٹھا، آپ شعر پڑھتے جاتے اور بحر کی تعیین کرتے جاتے۔ اس طرح ایک لمبا کام 30-40 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ بہرحال آپ کی وفات پر علم و تحقیق کی دنیا سوگوار ہے، اور ہر کسی کو آپ کی وفات پر افسوس ہے۔ موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ اللہ تعالی مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آپ کی علمی کاوشوں کو آپ کے لیے صدقے جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔